گزارش کرتا ہوں مولانا حبیب احمد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں تمام مہمانان، مقررین وغیر مقررین، سادات کرام، علماء کرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لایا ہے اور انہوں نے اپنے زرین آراء سے ہم کو اور زرین خطابات سے ہم کو نوازا ہے۔ میں بس اتنی بات عرض کر دوں کہ یہ مہینہ آقا نبی اکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وہی صفت رسول اللہ کے لیے استعمال کیا ہے جو صفت اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کے لیے استعمال کیا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر لفظ نور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر قرآن کریم کو نور کا لفظ استعمال، تو رسول اللہ کو بھی نور فرمایا اور قرآن کریم کو بھی نور فرمایا۔ یہ ربیع الاول اور قرآن کریم کی رسم اجرا ایک ساتھ آ رہی ہے، اس پر میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرما رہا ہے، تو کتاب کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ مبین، مینیفیسٹ جو آپ یہاں لکھا ہے، جو کتاب کی صفت مبین اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ ذات مصطفیٰ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مبین فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ، ویسے ایگزامپلز بہت زیادہ ہیں، میں 3-4 دے کر رک جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم دونوں کے لیے قرآن کریم کے اندر اپنے کلام میں لفظ ہادی استعمال کیا، فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یقیناً آپ صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں، محمد ہادی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت عطا فرماتا ہے بہتر راستے کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہادی کہا۔ جہاں پر رسول اللہ کو نور فرمایا، قرآن کو نور فرمایا، رسول اللہ کو مبین فرمایا، قرآن کو مبین فرمایا، رسول اللہ کو ہادی فرمایا اور قرآن کو ہادی فرمایا، اور فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو بشیر بھی کہا ہے اور نذیر بھی کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن بشیر ہے اور نذیر ہے۔ تو کئی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اپنے کلام کے وہی صفات بیان کیے ہیں، وہی نام سے ان کو یاد کیا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات ہے کہ رب العالمین نے یہ احسان کیا ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ قرآن کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا ہے، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا یہ جو ہادی ہے، یہ دو جو ہادی ہے کتاب اور رسول، یہ دو جو ہادی ہے، یہ دو جو بشیر ہے، یہ دونوں جو نذیر ہے، یہ دونوں جو نور ہے، یہ دونوں جو مبین ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ نذیر، یہ نور، یہ ہادی، یہ سارے جہانوں کے لیے ہے، اور یہ کتاب جو نذیر ہے، بشیر ہے، ہادی ہے، مبین ہے، یہ قرآن ان هو الا ذکر للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے ہے۔ بہرحال آج یہاں پر بیٹھے ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اپنے بچوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ دیکھو میرا آواز تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں علی والا ہوں، برابر ہے، اور میرا عام طور پہ آواز وہی لوگ سننا پسند کرتے ہیں جو علی والے ہیں۔ جی سننا تو سب کو چاہیے، کیونکہ بات رسول اللہ کی کر رہا ہوں، میری نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیا کریں لوگ صرف علی والے سنتے ہیں۔ تو اے علی والو، آپ سب علی والے ہیں نا؟ ہاں، سب علی والوں سے میں کہہ رہا ہوں، دیکھو یاد رکھو کہ ہم کو جو راستے پر چلنا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا، اور انعام یافتہ جو بندے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ۔
اولیاء اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء اللہ اس زمین پر آنے والے ہیں، ان تمام میں جو سب سے بڑے ولی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میرے بعد ہر مومن کا ولی علی ہے۔ پتا چلا کہ سب سے بڑے ولی کا نام علی ہے۔ جی تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ کون ہے علی؟ دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی صفت بتا رہے، علی والو میں تم کو کہہ رہا ہوں، دیکھو علی کی صفت کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اے علی والو، اگر آپ قرآن کے ساتھ نہیں ہے، یا آپ قرآن کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو فالو کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو اپنی زندگی بنا دینا۔ اے علی والو، اگر تم قرآن کو اپنی زندگی بنائے ہوئے ہو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن سمجھتے ہو، قرآن پہنچاتے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد اگر قرآن ہے تو تم علی والے ہیں، اور اگر تم تاریک قرآن ہے تو معذرت کے ساتھ کہتے رہو علی والے ہیں، مگر علی تو قرآن کے ساتھ ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اے امت مسلمہ، اے علی والو، اے مومنو، اے ایمان والو، سن لو، اگر تم قرآن کے ساتھ ہو، علی مع القرآن والقرآن مع علی، اگر تم قرآن کے ساتھ ہو تو پھر یاد رکھو قرآن بھی تمہارے ساتھ ہے، قرآن تمہارے ساتھ ہے۔ جی علی مع القرآن والقرآن مع علی ولن یتفرقا، اور یہ کبھی الگ نہیں ہوئیں گے۔ علی والا قرآن سے چمٹا ہوا رہتا ہے، اور ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ آخری بات سناتا ہوں جی، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حدیث خاصف النعل آپ یاد کر لیں، حدیث میں پورے 3 صفحے کی تقریر ہے، میں ختم کر رہا ہوں بس۔ جی کیا فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ رسول کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعل مبارک، چپل مبارک کی ڈالی نکل گئی۔ جب نکل گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چھوڑے آگے بڑھ گئے، مولا علی وہ چپل لے لیے اور سرکار کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی مبارک کو، نعل مبارک کو آپ جو ہے جوڑتے بیٹھے، کافی آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے کے بعد پھر تھوڑی دور جانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر رک گئے، علی کا انتظار کرتے ہوئے رک گئے، اور بہت سارے صحابہ کہتے ہیں صرف علی رکے وہاں پر نعل پاک کو جوڑتے ہوئے، باقی سارے صحابہ آگے آ گئے۔ جب سارے آگے آ گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، یاد رکھو اے ایمان والو، یاد رکھو اے ایمان والو، جس طرح سے قرآن کے نازل ہونے پر یہ کلام اللہ ہے یہ ثابت کرنے کے لیے مجھے جنگیں کرنی پڑی، پوری جان لگانی پڑی ہے، اس کے معانی کے حفاظت کی خاطر بھی تم میں سے ایک شخص ہوگا جو اس کے معانی کی حفاظت کی خاطر پوری جان لگا دے گا، جنگیں کرے گا۔ فاستشرفنا وفینا ابو بکر و عمر، یہ حدیث کے الفاظ ہے، حدیث صحیح ہے، مسند احمد کی ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام ہم سب صحابہ آگے بڑھنے لگے اور عرض کرنے لگے، ہم سب صحابہ آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا میں ہوں گا وہ جو قرآن کی معانی کی حفاظت کے لیے جنگ کروں گا، میں بڑھوں گا؟ سب صحابہ آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لا، نہیں تم نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ، لیکن وہ شخص ہے جو وہاں پیچھے میرے جوتا جوڑ رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ حدیث شریف کیوں سنا رہا ہوں؟ میں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ میں اور آپ ہم سب اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ علی والے۔ اگر آپ علی والے ہیں لیکن آپ قرآن کو قرآن پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا بھر میں لوگ آج قرآن کے میننگ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم قرآن کے دفاع کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم زبان سے علی والے ہیں لیکن کردار سے ہم جھوٹے ہیں، کردار سے ہم جھوٹے ہیں۔ اگر سچے علی والے بننا ہے، اگر سچے رسول اللہ والے بننا ہے، قرآن کو تھام لو، قرآن کو تھام لو، قرآن کو پکڑ لو،
قرآن کو پکڑ لو. یاد رکھو شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ سے جیسا ان کا ایک ایک قدم جو ہے امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اردو اسپیکنگ ورلڈ کے لیے یا پھر یورپ میں رہنے والے جو انگلش اسپیکنگ ورلڈ جو ہے وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک ایک قدم ان کا اتنا بڑا احسان ہوتا ہے, اتنی بڑی گائیڈنس ہوتی ہے. شیخ الاسلام کے ترجمے کے بعض حصوں سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, یاد رکھو اہل علم میں کبھی اتفاق ہوتا ہی نہیں. یہ بات آپ یوسف صاحب سے لکھا لیجئے, تقی رضا صاحب سے, حامد محمد خان صاحب سے, آپ کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیجئے. لیکن بہترین کام وہ ہوتا ہے جو امت کی میجورٹی کو حق کی طرف لے جاتا ہے. اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا یہ ترجمہ ہزاروں نہیں کروڑہ انسان کے اوپر آج احسان ہے. اتنی بہترین زبان میں, اتنی بہترین زبان میں, اتنی بہترین ڈھنگ سے جو انہوں نے کتاب لکھا ہے. ہم تو یہاں پر ابھی شدھ بدھ کتاب اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ یورپ کی آپ اطلاع لیجئے, لاکھوں نسخے اس کے نکل چکے ہیں. اور ہر اٹھانے والا نوجوان کہہ رہا ہے کہ آج ہم کو ویسٹرن ورلڈ سے جو وار ہو رہا ہے, اسلام کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں, اس کے جواب دینے کے لیے دا مینیفیسٹ قرآن شیخ الاسلام کی جو ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ شیخ الاسلام کا ہمارے اوپر احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے. الہدایہ آرگنائزیشن الحمدللہ اسلام کی خدمت کے لیے کی گئی ایک چھوٹی موٹی کوشش ہے, اور ہمارا جو جد و جہد ہے وہ ثقلین ہے. قرآن اور اہل بیت ہماری جد و جہد ہے, اور انشاءاللہ تعالی شیخ الاسلام کی جو کتابیں ہیں, جو قرآن سے اور بھی علماء کی خدمات ہے, اہل بیت سے متعلق خدمات ہے, انشاءاللہ تعالی الہدایہ آرگنائزیشن ہمیشہ یہ کام کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کے یہ کام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری میں انشاءاللہ تعالی الہدایہ آرگنائزیشن اور ہمارے لوگ انشاءاللہ تعالی کبھی پیچھے نہیں ہوں گے. میں تمام حضرات کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ بہت کچھ بولوں, لیکن اب یہاں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے, سنا گیا ہے, سمجھا گیا ہے, اس کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حاضرین ہیں ان سب کا دارین میں سعادت اور بھلا فرما دیں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.